بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، اور تمام قسم کا درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ K2 کے پروگرام بزنس راؤنڈ اپ میں آپ کا حیدر گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں آج بزنس کے چمکتے ستارے تشریف فرما ہیں، ان کا ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں میڈم فرا آصف صاحبہ، یہ CEO ہیں ایڈوائزر ڈین کی اور FF بلڈرز کی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب آسم خواجہ صاحب، یہ COO ہیں گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈرز کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید آصف علی شاہ صاحب، یہ سینئر صحافی ہیں، یہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، ان کو پروگرام میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میڈم کی طرف ہم خواتین کو باعزت طور پہ ہم سب سے پہلے ان سے کویسچن کریں گے کہ انہوں نے جو پریکٹیکل فیلڈ ہے وہ کب آئیں اور انہوں نے اپنا کاروبار کب شروع کیا؟ السلام علیکم جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ میرا پریکٹیکل جو لائف ہے وہ شروع ہوئی آفٹر میرج۔ جب میرے 2 بچے ہو گئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر آپ الاؤ کریں تو میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بینکر تھے تو انہوں نے مجھے پہلا انٹرویو بینک میں ہی کروایا، اور میرا پہلا انٹرویو ہی ایسا ہوا کہ مجھے جاب مل گئی بینک میں، ایمریٹس انٹرنیشنل میں، اور وہاں میں نے 4 سال جاب کی۔ اور اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ مجھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے بہت شوق تھا خود سے کچھ کرنے کا، اور جاب میں میں اتنا زیادہ وہ چیزیں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بینک کا ایک لمیٹڈ ورک ہوتا ہے، اس میں آپ کریٹیو ورک نہیں کر سکتے۔ تو میں نے پھر اس فیلڈ کو چنا، کنسٹرکشن کو، جو بڑا مشکل تھا عورتوں کے لیے، اور مجھے کافی ہرڈلز بھی اس چیز میں شروع میں پیش آئے، لیکن مجھے پھر انٹیریئر کا بھی شوق تھا، اور میں اس طرح اس فیلڈ میں آئی، اور میں نے کنسٹرکشن کی کمپنی کو بنائی۔ اچھا، آفس جاب، بینک کی آفس جاب ہوتی ہے، اور آپ نے بالکل ڈفرینٹ جو ہے کنسٹرکشن جو فیلڈ ہے وہ آپ نے چوز کی، اور کس طرح کی آپ بلڈنگز بنائیں، اور کس طرح کون سی مشکلات جو ہیں آپ کو اتنی، یعنی مردانہ فیلڈ زیادہ تر گنی جاتی ہے، اور آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے اس میں آئیں، تو کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ میرا شروع سے یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ مرد اور عورت کی کبھی بھی کسی بھی کام میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے، بلکہ عورت پہ ایک اضافی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے گھر کی ذمہ داری۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے زیادہ ایبلٹیز اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اگر وہ ان کو استعمال کرے۔ تو آج میری فیملی میں بھی مجھے اس چیز میں تھوڑا سا شروع میں ہرڈل پیش آئیں کہ آپ جو فیلڈ چن رہے ہیں وہ ٹوٹلی مردوں کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن کی فیلڈ از اے ویری ہارڈ ورک، مینس کہ ہمیں مزدوروں کے ساتھ 24 آورز انٹچ رہنا پڑتا ہے۔ اور میں نے اس ٹاسک کو، اس چیلنج کو قبول کیا، اور میں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بلکہ میں بڑی شکر گزار ہوں اپنے ہسبینڈ کی بھی اس معاملے میں، اپنی فیملی کی، انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اس چیز میں، اور آپ کے سامنے آج میں اس پروگرام میں بیٹھی بھی ہوں۔ جی آسم خواجہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کا جو پروجیکٹ گولڈ ہائٹس ہے، جی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، ہمارے انویسٹر کو بتائیں، ہمارے جو خریدار ہیں جو پروگرام دیکھتے ہیں، تاکہ وہ اگر مناسب سمجھے تو انویسٹمنٹ کرے۔ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں آپ۔ جی سر، ہمارا پروجیکٹ جو ہے گولڈ ہائٹس، یہ بیریا ٹاؤن کے دل میں بستا ہے، فیز 8 میں واقع ہے۔ آپ کا اسٹیچو آف لبرٹی جو کہ بڑا فیمس چوک ہے ہمارے بیریا ٹاؤن کا، فیز 8 کا، وہاں سے بزنس ڈسٹرکٹ کافی قریب ہے، اور بزنس ڈسٹرکٹ کمرشل ایریا ہے جہاں پہ کمرشل پلاٹس ہیں سارے، اور کمرشل پروجیکٹس بننے جا رہے ہیں سارے۔ ہمارا گولڈ ہائٹس پروجیکٹ جو ہے وہ اپنا ملک ریاض مسجد کے بالکل اپوزٹ ہے، جو کہ ایک وائڈ خوشادہ سڑک کے قریب ہے بالکل، اور اس کی پارکنگ ایریا بھی اوپن ہے، اور کافی پیاری پارکنگ ایریا دی ہوئی ہے بیریا ٹاؤن والوں نے۔
اس کی جہاں تک فیچرز کی بات کی جائے اور فیسلٹیز کی بات کی جائے، فیچرز میں ہمارے سارے ہم نے اسمارٹ ٹیکنالوجیز کو جو ہے ترجیح دی ہے، جس میں آپ کا کی لیس اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے، اس میں اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ہم ان لاک اور لاک سسٹم یوز کر سکتے ہیں. پھر ایمرجنسی ایگزٹ ہے ہمارا، اس میں گولڈ جم ہم دے رہے ہیں، گولڈ کیفے کے نام سے ایک کیفے دے رہے ہیں ہم اس میں. اور یہ ہائی رائز بلڈنگ ہے، ایک کنال پہ مشتمل ہے، جس کے گراؤنڈ +9 جو ہے بلڈنگز ہیں، اور اسٹوڈیو ہے اس میں 1 BHK 2 BHK، اور ان کے ساتھ جو ہے گرینری ہم ٹیرس دے رہے ہیں. تو یہ ساری اس میں فیسلٹیز ہیں سر، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس میں الحمدللہ، جو کہ ایک مطلب رہائش کے لیے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. لائک یوٹیلیٹیز کو لے لیں، بیریا کے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بیریا ایک مطلب اس کی اپنے لائٹس، اپنے یوٹیلیٹیز جتنی ہیں وہ ساری خود فراہم کرتا ہے، اور باقی کی نسبت وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. مطلب لائٹس کا اب راولپنڈی، اسلام آباد میں کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لائٹس وغیرہ کی پرابلم ہے، تو لوڈ شیڈنگ ہے گیس کو لے کے، بجلی کو لے کے. تو الحمدللہ بیریا ٹاؤن میں یہ فیسلٹیز ہیں 24 آورس کے لیے، وہاں پہ یہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. اور ہم نے اس کے ریٹس کو بھی مارکیٹ کے حوالے سے دیکھ کے لیا ہے. اس کی جو سٹارٹنگ پرائز ہم دے رہے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ اپروکسیمیٹلی 6.5 لاکھ پہ بکنگ ہے اس کی اسٹوڈیو کی، جو کہ منیمم ہے ایک. باقی اسی طرح سے اس کی انسٹالمنٹ بھی 30 سے 35 ہزار تک ہے منیمم جو ہے. تو سر یہ گولڈ ہائٹس ابھی اس کے انشاءاللہ ابھی تو محرم ہے، بڑا اس کو محترم ہے ہمارے لیے یہ مہینہ، اور اس کی ہم اس کو بڑی اس کو جو ہے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے کچھ چیزیں ڈیلے کر دی ہیں. انشاءاللہ 10 محرم کے بعد ہماری کوشش ہے ہماری ٹیم کی کہ اس کی کنسٹرکشن جلد سے جلد شروع کی جائے، کیونکہ ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے کافی چیزیں کور کر چکے ہیں الحمدللہ. میٹرز وغیرہ لگ چکے ہیں، سائڈ آفس پہ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو محرم کے 10ویں محرم کے بعد انشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے گا. جی اللہ خیر و برکت سے نوازے گا. میں سید آصف علی شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں. میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے اپنا صحافتی سفر جو ہے وہ کب شروع کیا، اور کیا کہاں آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ رضوان حیدر گیلانی صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور ایک اچھا پروگرام آپ مینیج کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد. ہم نے سفر شروع کیا، لیکن میں نے آپ کو جو فیلڈ ہے بزنس راؤنڈ اپ، میں اس کے حوالے سے بات کروں کہ میں تقریباً 20 سال پہلے میں نے خیال کیا، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ گیم چینجر پروگرام، تو ہم نے اس وقت اس کو بہام دیا تھا کہ یہ واقعی گیم چینجر پروگرام ہے، اور یہی وہ شعبہ ہے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کا. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ وہ شعبہ ہے، آپ نے ادھر سائن کیا، ادھر آپ کو چونکہ زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیرون ملک سے آتی ہے، تو آپ ادھر سائن کیا ہے موجود، ادھر سے پیسے یہاں پہ ٹرانسفر. اس طرح تیز فاسٹ منی کہیں اور ٹریک نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو ملے گی. اور پھر جیسے بات کی خواجہ صاحب نے، ابھی بڑا اچھا اس کے اندر آ گئی ہے، نئی جدت آ گئی ہے. پہلے لوگ سمپل گھر بناتے ہیں. اگر آپ بات کریں پاکستان کے حوالے سے، چونکہ آج 14 اگست سے پاکستان کا ڈے بھی ہے، تو پہلے ایک سمپل گھر ہوتے تھے، نہ اس میں کوئی انٹیریئر ہوتا تھا، نہ اس میں کوئی وڈ ورک ہوتا تھا، نہ اس میں کوئی فلورنگ ہوتی تھی، نہ اس پہ سیلنگ ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے آ کے، میں ان کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں کہ ان لوگوں نے آ کے ایک نیا ویژن دیا، لوگوں کو رہائش کا بتایا کہ اس طرح کی رہائش ہوتی ہے. اسپیشلی بہت بڑی اسکیم ہے، جیسے انہوں نے بات کی بیریا ٹاؤن کی، انہوں نے اس میں ابتدا کی، وہ پائنر تھے. انہوں نے ایک اس ملک کے اندر لوگوں کے لنک اسٹینڈ، مطلب لوگ باہر سے پہلے آتے ہی نہیں تھے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، وہ اپنے گاؤں میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے تھے، اپنے شہر کے اندر انویسٹمنٹ کرتے تھے، لوگوں کا پھیلاؤ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں 2020 کے بعد 25% آبادی ہر سال بڑھتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کسی شہر کے اندر، اسلام آباد کے اندر کی بات کر رہا ہوں، 25% ہر سال آبادی بڑھتی ہے. اور اسی لیے میں نے اس سفر کو اپنایا. یہ صحافتی سفر میرا بہت بڑا سفر ہے، لیکن میں اس شعبے کو اس لیے چنا کہ یہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس وقت بھی اس کے ساتھ تقریباً 70 الائڈ انڈسٹری ہیں جو اس ملک کے اندر روزگار مہیا کر سکتے ہیں، جو اس ملک کے اندر منی سرکولیشن دے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، چونکہ اس وقت لیڈر آپ کو مل گیا عمران خان، جس نے بڑی سہولتیں دی ہیں، ورنہ لوگ تو ان مسائل کے اندر پڑے رہتے تھے. NOC ہمارا CDA تھا، NOC 2 سال ملتا ہی نہیں تھا. ابھی آرڈر ہے 1 ونڈو آپریشن کے ان کو دیا جائے. لیکن میں ابھی بھی کہوں گا CDA کے اندر آج بھی بہت سے پروجیکٹ پینڈنگ پڑے ہیں، خدا رہا ان کو جلد از جلد کریں گے، کیونکہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. عاصم خواجہ صاحب اور اسی طرح کے ان کے اور بہت سے لوگ اس میں کچھ نہیں کر، جب تک NOC کلیئر نہیں ہوگا یہ آگے پروجیکٹ نہیں چلا سکتے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے اس لیے بھی کرے. دوسرا، ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت بہت سی مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہ مہنگائی آرٹیفیشل نہیں ہے، حقیقی مہنگائی ہے. چونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل مہنگائی ہے، یہ حقیقی مہنگائی ہے. مجھے یہ میرے ساتھ یہ تائید کریں گے،
1,04,000 रुपया स्टील का रेट था और अब 1,65,000 से भी उससे लगे 1 साल के अंदर लोग कहाँ जाएंगे? ये फिर लोगों से लेंगे, क्लाइंट से लेंगे, बर्डन बढ़ेगा। इसी तरह सीमेंट की प्राइस हर महीने बढ़ती है, इस तरह बाकी जो शीशे है, एवरीथिंग ऐसे। भाई हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को चाहिए इसको ब्रेक लगाए, इसको चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि मुल्क के अंदर एक अच्छी हुकूमत आ रही है, हुकूमत चल रही है, अच्छी ट्रांसफ़र हो रही है मनी, उसको आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ, मैंने फिर बात वही करूँगा कि इस शोबे को मैंने इसलिए चुना कि ये गेम चेंजर है। हाँ, कुछ बीच में खला है जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़रब मोमन और इस तरह की मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज थी आर्मी की, उन्होंने इसको दहशतगर्दी को ख़त्म किया और लोग बड़े पीसफुली इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम कहीं भी रहे, अमेरिका रहें, यूके रहें, कनाडा रहें, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि हम वहाँ पे सेकंड सिटीजन हैं। और अच्छा आसिफ शाह साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। जिस तनासब से शरह महंगाई बढ़ रही है, तो क्या इसी तनासब से पाकिस्तान में कारोबार भी तरक्की कर रहा है? सर देखिए, महंगाई और चीज़ है, महंगाई जितनी बढ़ेगी उससे कारोबार डाउन फाइल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इन्होंने एक फ्लैट की कीमत रखी है 10 मिलियन, अभी जब रेट बढ़ जाएगी अब ये क्या करेंगे? ये फिर उस पर सीधी सी बात है, लेफ्ट राइट से उस पर एक्सपेंडिचर डालेंगे, हाँ जी ये हो गया जी, ये हो गया, क्योंकि इन्होंने पूरा करना है। तो मैं इसलिए आप रिक्वेस्ट भी की है, हुकूमत से तजावीज़ भी दी है कि जब तक महंगाई का चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक। दूसरी बात आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि कारोबार फ़रोग, भाई कारोबार कैसे फ़रोग करेगा? आज मैंने एक चीज़ ली है 10 रुपये की, कल मुझे 20 रुपये की मिलेगी, मैं कैसे उसको कम्पीट करूँगा? कम्पीट तो तभी करूँगा जब मैं रिलैक्स होऊंगा। ये जब तक ये मास्टर माइंड है इस मुल्क के लिए, एक डिलीवर कर रहे हैं, और जब ये पीस ऑफ माइंड नहीं होंगे तो ये किस तरह करेंगे? इनका तो अपना फर्क पड़ा रहेगा। अच्छा आज स्टील महंगा हो गया, आज ही शीशा महंगा हो गया, आज ही लकड़ी महंगी, ये कैसे भी? जब इनको पता हो कि यार मैंने 1 साल का बजट दिया है, और बजट का मतलब भी होता है कि 1 साल का बजट, उसके अंदर इनको पता है कि 1 साल की कीमतें नहीं बढ़नी, नेक्स्ट मैं सेकंड फेज शुरू करूँगा तो उसमें मैं कीमतें बढ़ा दूँगा या कम कर दूँगा, जो भी होगा, लेकिन 1 साल के कम से कम मुस्तहकम करें कीमतों को, ताकि कीमतें मुस्तहकम होगी, आवाम को भी फ़ायदा होगा, क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा, इनको भी फ़ायदा होगा। और फिर मैं जो सबसे बड़ा डैमेज होता है वो आपका होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जब तक उसको आप रिलैक्स नहीं करेंगे, आर्मी ने तो उसको कर दिया कि दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, वो पीस ऑफ माइंड के साथ आके इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो आज एक प्लाट की कीमत करता है, दूसरे दिन उसकी कीमत बढ़ जाती है, तीसरे उसकी कास्ट बढ़ती है। वो क्या करेगा? जिसने भी लिया है उसने अपना प्लाट लिया घर बनाने के लिए, उसने अपनी दुकानें ली हैं बनाने के लिए, उसने अपना कमर्शियल एरिया लिया बनाने के लिए। जब उसके एस्टिमेट सारा ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो कैसे वो सर्वाइव करेगा? तो वो भागेगा या चोर बाजारी करेगा। जब चोर बाजारी करेगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। अच्छा मैडम फ़रा, आप हमें बताएं कि जो ख़वातीन के लिए जो फील्ड आपने चॉइस की हुई है ये कैसी हैं? बेसिकली आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन जो भी फील्ड है, इसमें घर बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, मॉल्स बनते हैं। घर कौन यूज़ करता है? एक औरत, ठीक है। तो उसको वो जितना अच्छा उसको बिल्ड कर सकती है, उसकी जितने विज़न होती है कि क्या घर की ज़रूरत है, क्या चीज़ होनी चाहिए, एक छोटे से घर को भी किस तरीके से कंफर्टेबल बनाया जा सकता है फॉर लिविंग, तो ये तो एक औरत ही जानती है। और इंटीरियर का जो है वो भी ताल्लुक़ ख़वातीन से है। तो मुझे फ़ील होता है कि इसमें इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में औरतों को बहुत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड माइंड जो है वो इसके साथ मैच होता है। सेकंड बात यह है कि रियल एस्टेट की जब आप बात करते हैं तो एक होता है प्लॉट को ख़रीद के, इन्वेस्टर्स का प्लॉट ख़रीद के छोड़ देना, उसको फिर प्लॉट की कीमत बढ़ना, वो एक आर्टिफिशियल रेज़ होती है। लेकिन जो अभी विज़न दिया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वो कंस्ट्रक्शन के को इंडस्ट्री का उन्होंने जो मुकाम दिया है, उससे आप देखिए कि एक कंस्ट्रक्शन की किसी भी बिल्डिंग से 40 इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है। जब आप एक घर बनाएंगे तो उसमें 40 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी। आप एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक प्लाज़ा बनाएंगे, उससे रोज़गार बढ़ेगा, तमाम चीज़ें, तमाम जो हमारा पैसा है वो स्प्लिट होगा, सबके पास पहुंचेगा। सिर्फ एक इन्वेस्टर्स जो एलीट क्लास है, जिनके पास पैसा है, वो पहले रियल एस्टेट में खेलते थे, ठीक है, वही सिर्फ अर्न करते थे और 2 तबकात होते जा रहे थे। एक बिल्कुल लो तबका जो है हमारे पाकिस्तान में बढ़ रहा था, और या हाई जो है ना, जिनके पास बहुत पैसा है और जो
ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں. اب ہمارے وزیر اعظم کی جو مین ان کی تھنکنگ ہے وہ یہ جو ڈفرینس ہے ہماری سوسائٹی کا وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو ختم کرنے کا یہ بیسٹ ویژن ہے کہ آپ چھوٹے گھر دیں, اس میں آپ کو دیکھیں ایک ترخان کی بھی ضرورت پڑے گی, ایک میسر کی بھی ضرورت پڑے گی, ایک پلمبر کو بھی کام ملے گا. جب اس طرح کی جاب اپرچونٹیز آئیں گی تو ظاہر ہے کہ ہماری معیشت گرو کرے گی. جی, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی, ویلکم بیک. آپ کو پروگرام بزنس راؤنڈ اپ میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. میڈم کی طرف جائیں گے اور میڈم سے ہی پوچھیں گے گھر, بچے, شوہر اور کاروبار یہ کس طرح مینیج کر لیتی ہیں؟ مین جو اس کا میں پوائنٹ کہوں تو ٹائم مینجمنٹ ہے, کیونکہ ایک اگر آپ عورت اپنے شیڈول بنا لے اور وہ دیکھے کہ میں نے بچوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے, ٹائم مینجمنٹ اگر وہ کر سکتی ہے تو بہت کام کر سکتی ہے. اور بزنس کا ایک ہمیں اپرچونٹی یہ بھی ہے کہ ہمیں جاب نہیں کر رہے, ہم اس میں اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر میں گھر میں ٹائم دے رہی ہوں تو میں 8 بجے کے 10 بجے رات کے بھی میں اپنے بزنس کو ٹائم دے سکتی ہوں. جو کام میں نہیں کر سکی, ٹائم نہیں دے سکی, وہ میں دے سکتی ہوں. تو میرا مین بات یہ ہے کہ میں ٹائم مینجمنٹ کی طرف بہت زیادہ, بچے اسکول جس وقت جاتے ہیں اور جس وقت میرے ہسبینڈ آفس ہوتے ہیں, میں اس ٹائم میں بزنس کو بھی اور گھر کو دونوں کو مینیج کر لیتی ہوں. اچھا, ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا, آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور بڑا اچھا مینیج کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کاروبار کمٹمنٹ مانگتا ہے, پروجیکٹ جتنے بھی ہیں وہ ڈیلیوری ٹائم مانگتے ہیں. تو کس طرح, کیونکہ یہ ڈے ٹائم جاب ہے, کنسٹرکشن کی بھی ڈے ٹائم جاب ہے, مارکیٹنگ کی بھی ڈے ٹائم جاب ہے, آپ کس طرح رات کو ٹائم دے سکتی ہیں, کس طرح مینیج کرتی ہے؟ یعنی آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں, اور میری بڑی بیٹی میکینیکل انجینئر بن رہی ہے, ٹرکی میں پڑھ رہی ہے, اور چھوٹی والی جو ہے وہ میڈیا سائنسز کر رہی ہے اسلام آباد سے. اور ٹائم مینجمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, سب سے اس میں کی پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ اٹھ جائیں اگر, تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہوتی ہے. ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ وہ 10 بجے تک سو کے اٹھیں گی تو پھر کام نہیں ہوگا. میں فجر کے بعد اٹھتی ہوں جی, نماز کے بعد. میری بچیاں بھی دونوں حافظ قرآن ہیں, اور ہم سب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ناشتے پہ 1 گھنٹہ بہت اچھی ہیلدی گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کالجز, میرے ہسبینڈ آفس اور میں اپنے آفس. تو اللہ کا شکر ہے کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی بلیسنگ ہے, اور میرے پاس انف ٹائم ہوتا ہے اپنے بزنس کو دینے کے لیے, اپنے گھر کو دینے کے لیے, اپنے تمام ریلیٹیوز کو ٹائم دینے کے لیے. مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میرے پاس ٹائم کی کمی ہے. اچھا, آپ ایک کامیاب بزنس وومین ہیں, گھر کا کھانا کون بناتا ہے؟ میں خود گھر کا کھانا بناتی ہوں جی, اور میں بہت اچھی کک ہوں. اور یہ ایک جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ ورکنگ وومن جو ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتی, تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اس کو میں نے اور میری جیسی جتنی بھی کامیاب لیڈیز ہیں انہوں نے جو ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے. میرے پورے خاندان میں, میرا یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ کو میں نمبرز دے سکتی ہوں کہ میں بیسٹ کک ہوں اپنے پورے خاندان کی. اور یہ چیز میرے اندر میری مدر کی طرف سے گئی ہے. اور میرا گھر آپ دیکھیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں بہت زیادہ اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہوں. اور میرے بچوں کو دیکھیں, وہ 95+ والی بچیاں ہیں. بورڈ میں میری بیٹی نے جو ہے وہ 90+ مارکس لیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر عورت کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, عاصم خواجہ صاحب,
آپ کے پروجیکٹ ماشاءاللہ کافی گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈرز کے چل رہے ہیں. آپ کے آفیسز جو ہیں, میں اگر ملتان میں ہوں اور میرا اسلام آباد پنڈی آنا نہیں ہوتا تو کیا وہاں بکنگ کروا سکتا ہوں؟ کوئٹہ میں ہوں بکنگ کروا سکتا ہوں یا کراچی میں ہوں؟ تو اپنے آفیسز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی برانچز کہاں کہاں ہیں. جی سر, الحمدللہ اس وقت مین ہیڈ آفس تو ہمارا اسلام آباد کا ہی ہے جو کہ جی ٹی روڈ پہ ہے. باقی ہمارا کوئٹہ میں بھی الحمدللہ آفس لانچ ہو چکا ہے, ملتان میں بھی ہمارا آفس ہے اور کراچی میں بھی اس وقت ہمارا آفس ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ممالک بڑے شہر ہیں ان میں ہم اپنے آفس بنائیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باقی شہروں میں بھی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. ابھی اس وقت جو ہے 4 شہروں میں موجود ہے, ملتان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں ہے اور اسلام آباد میں تو ہیڈ آفس ہے ہمارا. اچھا, کرونا پچھلے دنوں سے پچھلے گزشتہ 1-1.5 سال سے جو کرونا کا ہے وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے. کرونا کی وجہ سے کاروبار بہت سارے متاثر ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے اس پہ بھی کوئی اثرات پڑے ہیں کہ یہ تواتر سے چل رہی ہے؟ سر یہ دیکھیں, اثرات تو ظاہری سی بات ہے, اثرات تو پڑے ہیں, اس سے تو ہم نہیں اس کو کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ باقی بزنس کے مطابق جو ہے ریل اسٹیٹ میں پھر بھی تھوڑا بہت ہلچل رہی ہے. مطلب باقی تو اب کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل ٹھپ ہو گیا ان کا کام اور بالکل گھر بیٹھ گئے ہیں لوگ. لیکن ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پھر بھی اللہ کی طرف سے جو ہے نا کرم نوازی رہی ہے, تھوڑا بہت کام ان کا چلتا رہا ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ڈیڈ ہو گیا. کرونا سے فرق تو بہت پڑا ہے مارکیٹ کو, لیکن کام ماشاءاللہ چلتا رہا ہے, کام رکا نہیں ریل اسٹیٹ کا. ریل اسٹیٹ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں, ہائی رائز بلڈنگ آتی ہیں, کنسٹرکشن کی ساری فیلڈ ہے, اس کے ساتھ 40 سے زیادہ جو ہے انڈسٹری وابستہ ہے. لیکن مزدور آج بھی سڑکوں پر بیلچے اور کلاڑے لے کے کھڑا ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں ہنرمند لوگ ہیں یا غیر ہنرمند ہیں, کم تعلیم یافتہ ہیں, ان کو اس انڈسٹری میں لایا جائے سرکار کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے, تاکہ بے روزگاری کا جو ہے خطرہ اس میں کمی آ سکے؟ سر ہماری تو کوشش یہی ہے, جیسے ہمارے ابھی سوسائٹیز وغیرہ جو بننے جا رہے ہیں, جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا ایور گرین سٹی کا, تو اس میں سنگل سٹوری ولاز ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے واک کینٹ کی طرف بھی ایک پروجیکٹ ہے واک کے نام سے, تو اس میں بھی جو ہے ڈبل سٹوری ولاز ہیں. ہمارا کانسیپٹ ہی زیادہ تر ولاز کو لے کے ہوتا ہے. مطلب زیادہ تر سوسائٹیز تو پلاٹس کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن ہم ترجیح دیتے ہیں ولاز اور ہاؤسنگ اسکیمز کو. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ سوسائٹیز وغیرہ اگر ہم بنائیں زیادہ سے زیادہ, گورنمنٹ ہمارا اگر ساتھ دیں نوسیز کے معاملے میں اور ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے, میپ کے حوالے سے, ماسٹر پلان کے حوالے سے ہمیں سپورٹ کرے, ہمارے جیسے اور بھی کافی سارے بلڈرز ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کو اچھا سپورٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ غریب طبقہ کو بھی جو ہے روزگار ملے گا, ان کو بھی کام ملے گا. جب سوسائٹیز لانچ ہوں گے, نئے کام ریل اسٹیٹ کا تیزی سے جب بڑھے گا, اور تو میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو کام ملے گا اس میں. جی آصف علی شاہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو کس طرح, کون سا ایسا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو کہ جو اوورسیز کلائنٹ ہیں, اوورسیز انویسٹر ہیں یا پاکستان میں دور دراز رہنے والے, وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں اور ان کے پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کریں؟ رونق جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن میں تھوڑا سا جواب عاصم خواجہ صاحب کا جو آپ نے پوچھا ان سے, اصل ایشو یہ ہے جو لوگ آپ نے دیکھے نا بیلچے لے کے بیٹھے ہوئے مختلف شہروں میں, وہ مزدور نہیں ہے, وہ بیگر ہے, وہ بیگنگ کرتے ہیں. اور وہ آپ کسی کو گاڑی روکے کہیں آؤ جاؤ میرے ساتھ کام کرنے میں, تو وہ کہے گا نہیں بھائی جب میں نہیں کام کرتا, میرا یہ مسئلہ, میرا یہ بات ختم. آپ نے جو بات کی کہ اٹیکشن کیسے پیدا کی, دیکھیں گورنمنٹ اس عمران خان نے بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو رائج کیا. اور لیکن بدقسمتی یہ ہماری قوم کی مین حیثیت قوم, ہم آخری دن بل جمع کرنے کے بینک کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم ایک سال میں اس کو پراپر یوٹیلائز کرتے تو ہمارے ملک کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ آ سکتا تھا جو اس انڈسٹری میں لگتا ہے. چونکہ اس وقت سب سے اٹریکشن انڈسٹری ہے وہ انہی کی انڈسٹری ہے, ریل اسٹیٹ کی, کنسٹرکشن کی, بلڈنگ کی. تو لیکن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ابھی انہوں نے 30 جون کو یہ ختم کر دیا ٹیکس ایمنسٹی کی. اگر اس کو بڑھایا جائے, اگر اس میں پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, جو بھی اس میں کرنا, چونکہ یہ حکومت جانتی ہے کہ اس کو کس طرح 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اگر ایکسٹینڈ کریں تو اس ملک کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے کام, جو آپ نے پوچھا کہ آپ نے صافی شروع کیا,
تو اس وقت 20 سے 40 ارب ڈالر جو ہے یہ انڈسٹری پیدا کرتی. آج یہ 100 ارب ڈالر سے بھی اوپر جا چکی ہے اور یہ 1000 ارب ڈالر تک اس کے اندر کنزپشن کی صلاحیت موجود ہے. لیکن ایشو یہ ہے, جیسے ایک ایشو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو بڑھنا چاہیے, ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. ابھی FATF پہ ایک نیا رول آ رہا ہے کہ 20 لاکھ سے جو ٹرانسفر کریں گے, 20 لاکھ رقم جو ٹرانسفر کریں گے اس کو آپ کو اوپر بتانا پڑے. اب مجھے بتائیں 20 لاکھ کا کون سا پلاٹ آتا ہے, 20 لاکھ کا کون سا ولا بنتا ہے؟ خدا را کچھ لوگوں کے اندر خوف کم کریں. جب تک یہ خوف کم نہیں ہوگا لوگ اس انڈسٹری کی طرف نہیں آئیں گے, بلکہ بہت سے رضائے استعمال کریں گے انفیئر مین, جو کہ کسی بھی انڈسٹری کے لیے بہتر نہیں ہوتے. تیسری بات آپ نے کی اوورسیز پاکستانی کی. اس جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے بڑا سرمایہ, بڑا ایسٹ اوورسیز پاکستانی. اب ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈبل ٹیکسیشن. وہ ادھر بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, جب ادھر آتے ہیں تو ادھر بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. حکومت کو چاہیے تو ہم تجاویز سے دے دیں کہ اس شعبے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہو. اگر وہاں پہ وہ ٹیکس پے کرتا ہے, اگر آپ اس کو ڈیول نیشنلٹی دی ہے تو اس کو ڈیول ٹیکس سے تو بچا لیں. اگر وہ ٹیکس وہاں پہ کر رہا ہے, آ کے آپ کے پاس انویسٹ کرے گا, پیسے لگائے گا, آپ کو ڈالر لے کے دے گا, زر معدل لے کے دے گا, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. دن بہ دن مہنگی ہوتی ہوئی بجری, ریت, سیمنٹ اور سریا, کیا عام جو ایک عام طبقہ ہے گھر خریدنا چاہتا ہے ان کی قوت خرید میں اس بات سے کمی واقع نہیں ہوگی, اور وہ جو چھت کا خواب دیکھ رہا ہے وہ تو محروم رہ جائے گا؟ رضوان بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی. پھر ہم جیسے آپ نے کہا نا اٹیکشن کیا ہونا چاہیے, اٹیکشن یہ ہونا چاہیے کہ ڈالر کنٹرول ہونا چاہیے, پیٹرول کنٹرول ہونا چاہیے. آپ پیچھے 2 مہینے دیکھیں تو پیٹرول کی کیا قیمت تھی, آج وہ 20 سے زیادہ روپے اس کے اندر بڑھ چکے ہیں. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ جب یہ ان کو مہنگا پڑے گا تو آگے مہنگا ڈیلیور کریں گے, اگر ان کو سستا ڈیلیور ہوگا تو یہ سستا ڈیلیور کریں گے. تو جب تک حکومت اس طرح کے اقدامات نہیں کرے گی, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے کام ہیں, آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اور پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے. عوام صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے جتنی مہنگائی کم ہوگی عوام آپ کا ووٹ بڑھے گا. آپ نے جو بات کی, لوگوں کا دن بدن قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. اب جب تک قوت خرید بہتر نہیں ہوگی تو ان کا بزنس کیسے اپ ہوگا, لوگ کیسے چھت لگے. روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ کسی اور حکومت نے لگایا تھا, اصل نعرہ انہوں نے لگایا 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, وہ یہ دونوں نعرے صرف یہ انڈسٹری پورا کر سکتی ہے, اور کوئی انڈسٹری پورا نہیں کرتی. آپ فیکٹری لگائیں گے 5 سال 7 سال فیکٹری لگیں گے, واللہ عالم پروفٹ دے گی کہ نہیں دے گی. لیکن یہ انڈسٹری ایسی ہے کہ کام آپ نے NOC جاری کر, جو میں نے پہلے کہا NOC جلدی جاری کر دیجیے, منی ٹرانسفر جلدی کر دیجیے. ہاں, اس کے ساتھ میں حکومت کا ایک کام یہ بھی کروں گا, روشن پاکستان بینک اکاؤنٹ جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑا اچھا. جیسے آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں, تو SOPs کے اندر بہترین اقدام ہے. نہ وہ اس کو آنا پڑے گا, بھلے وہ کسی بھی جگہ پہ, وہ وہاں پہ بیٹھ کے منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کی ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے ہر چیز کر سکتے ہیں. اس کو کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ بڑا اچھا اقدام گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا. آصم خواجہ صاحب, آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آج کا ریٹ سیمنٹ کا جو ہے اس پہ آپ کسی سریے کا ریٹ ہے, بجری کا ریٹ, آج کے ریٹ پہ آپ اگر کسی ولا کی, کسی فلیٹ کی بکنگ کرتے ہیں تو آپ نے 2 سے 2.5 سال میں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ کا وہ تیار ہوتا رہے گا, مہنگائی بڑھتی رہے گی, تو کیا کاسٹ میں, آپ کی پروفٹ میں کیا, کس طرح آپ اس میں مینیج کرتے ہیں کہ آپ آج کے ریٹ پہ 2 سال بعد وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں؟ سر یہ ساری پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے جو انجینئرز ہمارے ساتھ ہیں, جو ہماری ٹیم مینجمنٹ ہمارے ساتھ ہے, یہ ساری پلاننگ کر کے چلتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کمٹ کر چکے ہوتے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہمیں مارجن تو چھوڑیں, ہمیں اپنے جیب سے بھرنا پڑ جاتا ہے. لیکن جو کمٹمنٹ ہے وہ تو کمٹمنٹ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, ہمیں ڈلیور کرنا پڑتا ہے. بٹ بالکل جیسے آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے حکومت کو جو ہے ہمارے ساتھ مدد کرنی چاہیے, اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہیے. ریٹس وغیرہ کی جو ریٹس بڑھ رہے ہیں, یہ بالکل ہمارے فیلڈ کے لیے بہت ایک نقصان دہ چیز ہے. تو اس چیز کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو, تاکہ جو ہے ہم اچھے ریٹ ہم دیں گے مارکیٹ میں تو لوگ ہم سے چیز پرچیز کریں گے. اگر ہم چیز کا ریٹ ہی ایسا رکھیں گے جو لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم سے پرچیز کرے گا. صحیح ہے, یعنی کہ آج کا ریٹ اگر 10 روپے ایک چیز کا ہے, کل وہ 20 روپے کی بھی ہو جائے گی, تو آپ کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ آپ 10 روپے میں. جی سر, ظاہر سی بات ہے, جو پیمنٹ پلان ہمارا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے اس میں تو کوئی چینجز نہیں کر سکتے. ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنے ریوائز کرتے ہیں ریٹس کو, بٹ وہ ریوائز کتنا کر لیں گے, ہم 5% کر لیں گے, 10% کر لیں گے, زیادہ ہم کر نہیں سکتے. تو سم ٹائم بالکل ہو جاتا ہے اس طرح بھی, ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جاتے ہیں. اور اس سے کلائنٹ ڈسٹرب
क्लाइंट इस पे होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी। बिल्कुल जी। अच्छा आसिफ अली शाह साहब, आपसे हम पूछेंगे कि रियल एस्टेट और मीडिया ये आपस में क्या ये आपस में किरदार अदा करें कि दोनों जो हैं एक दूसरे को फ़ायदा दे सकें? ये बहुत अच्छी बात की और बड़ा वक्त का अहम सवाल आपने किया है। जब तक ये दोनों कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हाथ से हाथ मिला के नहीं चलेंगे, वर्क टुगेदर नहीं करेंगे, तब तक ये तरक्की बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने एक बड़ा एक खूबसूरत प्रोडक्ट बना दिया, जैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इनका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होगा लेकिन मेरे पास आया ही नहीं है, इनका प्रोडक्ट मेरे पास कैसे आएगा? मीडिया के थ्रू आएगा और मीडिया इनके साथ अच्छी वर्किंग रहे। मैं खुद इन दोस्तों को कहता हूँ, कई दफ़ा कहता हूँ, मैं कहता हूँ जितना आप काम करें उसमें कम से कम 5% 10% जो आपकी सकत है उसमें आप मीडिया का रखा करें हिस्सा, मीडिया का शेयर रखा करें। ये असल में वेरीफाइड रियल एस्टेट, ये मैं इनके सामने कह रहा हूँ, जब हम इनके पास इंटरव्यू करने जाते हैं या इनको बुलाते हैं तो ये कहते हैं अच्छा ये तो पैसे लेने के लिए, पैसे नहीं लेते, हमारी सर्विसेज है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम बिज़नेस राउंड अप में दोबारा खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला लेके जाते हैं मैडम फ़रा की तरफ और इनसे पूछते हैं कि इन्हों को कितनी मुश्किलात आज तक किन किन टाइप के लोगों का सामना करना पड़ता है आपको फील्ड में? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा माशरा है इसमें मर्द जो है इस फील्ड में लेडीज़ को बड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे ये फ़ील हुआ कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे खड़ी होती थी तो बहुत से लोग हैरानगी से ऐसे देख रहे थे, मैडम करवा रही हैं, मज़दूरों से बात कर रही हैं, उनको टाइल्स लगवा रही हैं। ये मतलब है ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब हमने चेंज करना है। अब आप दूसरे मुल्कों में देखें कि औरत और मर्द का डिफरेंस काम के सिलसिले में बिल्कुल भी नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पर औरत को अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया जा रहा है। अभी आप इस्लामाबाद, पिंडी, कराची में तो एक्सेप्टेंस लाहौर में हो गई है, लेकिन अगर आप पेशावर जाएँ, कोयटा जाएँ और मर्दान वग़ैरह इस साइड्स पे जाएँ, तो बलूचिस्तान में जाएँ तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आप ना समझें कि मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ही ने चेंज करना है। पाकिस्तान में अब आप बताएं कि 52% ख़वातीन की आबादी है। अगर वो घर में बैठ जाएंगी तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? तो हमारे जो वज़ीर आज़म है वो उनका विज़न यही है कि भाई तमाम ख़वातीन को सपोर्ट करें, आएँ, नौजवानों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि बिज़नेस में आएँ, उनको लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलें। अब मैं अगर सारी उम्र जॉब करती रहती तो मैं एक ही सैलरी अर्न कर रही होती। अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हिम्मत करके एक कंपनी बनाई और आज 15 इयर्स हो गए हैं और मेरे पास मोर देन 40 जो है वो एम्प्लॉइज़ हैं जिनके मैं वजह बनी है, जिनके लिए मैं सैलरीज़ और उनको उनके घरों को चलाने की एक अल्लाह ताला ने मुझे उसका ज़रिया बनाया। अच्छा, आपने अपनी कंपनी में कितनी ख़वातीन को मौका दिया कि आपके साथ जो है वो जॉब कंटिन्यू कर सकें और आपको जो आप सर्विसेज दे रही हैं उनके ज़रिए कर सकें? मेरे कंपनी में जो है वो डिज़ाइनर साइट पे और ऑफिसेस साइट पे ज़्यादातर ख़वातीन हैं, लेकिन जो मज़दूर हैं जो कंस्ट्रक्शन में है वो तो ख़वातीन नहीं कर सकती। वो तो आपको पता है कि जो प्लम्बर है वो मेल ही होगा, जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी मेल ही होगा। अभी पाकिस्तान इस हद तक नहीं पहुंचा दूसरे मुल्कों की तरह कि वहाँ भी फ़ीमेल जो है इस चीज़ में महारत हासिल करके और उसको एक्सेप्ट कर सकें कि वो कोई मैं देखूं कि जी कोई प्लम्बर है और वो लेडी है और कोई इलेक्ट्रिशियन मुझे चाहिए तो वो लेडी है। मेरे लिए अल्लाह करे कि मुझे इस जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे इस सदी में पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नज़र आ जाए। ड्राइविंग की हद तक तो हमने और कुक की हद तक तो हमने ये देख लिया कि औरतों ने जो है वो
خود ہی کھڑے ہو کے کوکنگ بھی کر کے دکھائی ہے اور ڈرائیونگ بھی کر کے دکھائی ہے. ٹرک ڈرائیور بھی آ گئے ہیں اور جہاز بھی اڑا رہی ہیں. لیکن ابھی تک میری نالج میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی آپ نے پلمبر کو اپنے گھر کے لیے سروسز کے لیے کال کی ہو اور وہاں سے ایک لیڈی آئے, اور اسی طرح کسی الیکٹریشین کو آپ نے کال کی ہو اور وہاں سے ایک لیڈی آئے الیکٹریشین کا کام کرنے کے لیے. تو میں جہاں تک آفیشلی کام والی لیڈیز ہیں وہ میرے آفس میں زیادہ تر لیڈیز ہیں. فیلڈ ورکنگ میں ابھی آپ جو سمجھتی ہیں کہ خواتین کی تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے. ویسے ٹیکسی ڈرائیونگ اور یہ سروسز تو اب خواتین جو ہے عام حالات میں بھی نظر آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو عام ورکنگ لیڈی ہے اس پاکستانی معاشرے میں اس کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میں کچھ اس طرح کا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ اصل حقائق ہیں کیونکہ آپ خاتون ہیں اور آپ کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, زندگی گزاری ہے آپ نے. تو جو آج خواتین ہماری آ رہی ہیں, نئی لڑکیاں آ رہی ہیں, فیلڈ میں آ رہی ہیں, آفیسز میں جا رہی ہیں, ان کو کس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کن مردوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کن باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میرے خیال سے ہم ان چیزوں سے بہت آگے اب نکلنا چاہیے ہمیں. اگر ایک خاتون یہ سوچے کہ میں باہر نکلوں گی تو مجھے مردوں کی نظروں کا یا اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا, تو میں جب باہر نکلی تھی تو میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں خاتون ہوں. مطلب ہے میں ایک کام کرنے کے لیے نکلی ہوں. یہ آپ کو یہ سوچ چینج کر کے جب آپ باہر نکلیں گی تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ اس کو اگنور کریں. اگر کوئی مرد آپ کو اس طرح کوئی پرابلم دیتا ہے تو جسٹ پازیٹیو سوچ رکھیں اور اس کو اگنور کریں اور اپنے موٹیو پہ, اپنے ایم پہ اور اپنے ٹارگٹ پہ آپ فوکس کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلمز یہ چھوٹی چھوٹی سالو ہو جاتی ہیں. صحیح. جی عاصم خواجہ صاحب, آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر نے اپنے کسٹمرز کے لیے, اپنے انویسٹرز کے لیے کوئی اسپیشل آفر اپنے پروجیکٹس پہ رکھی ہے؟ جی سر, بالکل رکھی ہے. ہمارے آل اوور پروجیکٹ جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں, یہ میں آفیشیلی اناؤنس کرتا ہوں کہ اگلے 5 دن کے لیے ہم 5% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آل اوور پروجیکٹس پہ. اپنے جو بھی انوینٹری کوئی لاک کرتا ہے تو اس کو 5% اس کے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں 5 ڈیز کے لیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ 5% جو ہے, جو ابھی آپ کو بکنگ دے گا اس پہ 5% اس پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آپ. جی جی. جناب آصف علی شاہ صاحب, جی جی, آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے ہم میڈیا کے بارے میں سوال کریں گے. میڈیا کا کردار کاروباری لحاظ سے کس طرح کا ہے کہ کاروبار کو پروموٹ کر رہا ہے کہ یہ افراتفری پھیلا رہا ہے؟ نہیں, یہ بڑا اچھا کویشچن کیا اور بڑا وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں اوور آل تو میڈیا کی ہم بات کریں گے, ہم کسی ایک کی بات نہیں کریں گے, 2 کی بات نہیں کریں. ایسے ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے, لیکن میکسیمم اوور آل جو میڈیا کا کردار وہ اس شعبے کو پروموٹ کر رہا ہے. نہ صرف اس شعبے کو, پاکستان کی ترقی میں جو بھی شعبہ آگے آ رہا ہے میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں اسٹیل کا شعبہ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, سیمنٹ کا شعبہ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. ہر وہ شعبہ جو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے میڈیا کو ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلتا ہے, ورک ٹوگیدر کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسی خامیاں ہیں تو ہمیں بتائیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کردار جو پیچھے 70 سال میں جو میڈیا نے کردار ادا کیا وہ واقعی قابل تقلید ہے. اور میڈیا نے کہاں سے کہاں آیا, آج ہمارے میڈیا کی ویسے اوور آل حالت کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میڈیا نے اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنا خون دے کے ہر انڈسٹری کو پروموٹ کیا. اس میں اسپیشلی جو میں نے بات کی ریئل اسٹیٹ, کنسٹرکشن اور بلڈنگ کی, وہ بہت ہی زیادہ پروموٹ ہوا اور واقعی پروموٹ ہو رہا ہے. اچھا, میڈیا خود ایک انڈسٹری ہے اور اس کا بھی بہت سارے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری کرونا کی وجہ سے تو بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں, بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ جو ہے ان میں آفس کم ہوئے, صحافیوں کو نکالا گیا. آپ اس بارے میں حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا میڈیا کا بھی کرنا چاہیے تاکہ صحافیوں کو بھی کاروبار اور روزگار میسر ہو سکے؟ یہ بڑی اچھی بات کی. میڈیا کے اندر جو بحران آیا کرونا کے حوالے سے, آپ یقین کریں ہمارے اسٹوڈیو بند ہو گئے تھے. ہم اسٹوڈیو میں انٹرویو نہیں کرتے تھے, اسٹوڈیو میں ٹاک شو نہیں کرتے تھے چونکہ کرونا پھیلنے کا اس میں ہوتا تھا. اور اس طرح کے بہت سے معاملات تھے. پھر اسی طرح جو کہ انکم کم ہوگی, انڈسٹریاں کافی بند ہوگی. میں 1 منٹ انڈسٹری کی بات کروں, اور صرف پروموٹرز پاکستان جو لوگ باہر بھیجتے ہیں, یہ بڑی سالڈ انڈسٹری. اس انڈسٹری کے بعد دوسری بڑی انڈسٹری وہ تھی کہ جیسے ہی اس بندے کا قدم دوسری جگہ لگتا تھا, دبئی میں, سعودیہ میں, کویت میں, اس کی تنخواہ شروع ہو جاتی. اس سے فاسٹ ٹریک اور کوئی نہیں, جیسے میں نے ان کا بتایا ایسے وہ ایک بہت بڑا ٹریک تھا, لیکن وہ انڈسٹری بالکل ختم ہو کے رہے گی. اس طرح عمرہ اور حج کا
بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ایک بڑا کثیر حصہ جو ہے وہ ایڈورٹائز کے لیے رکھتا تھا، چونکہ جو لوگ حج پہ جاتے تھے ان کے 6 مہینے پہلے پیسے جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان کا منافع وہ کھاتے تھے، لیکن وہ چونکہ حج 2 سال سے نہیں ہو رہا تو وہ بھی بند ہو گئے. تو جب کوئی انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے ہر طرح سے، جیسے ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج، اگر پاکستان کا شعبہ ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے. اگر پاکستان کا کوئی ایک شعبہ نیچے جائے گا تو ہم، چونکہ لازم و ملزوم ہے، ایک جسم ہے اور ایک باڈی، ہم اس باڈی سے جہاں پہ کسی کا ہاتھ محفوظ ہو جائے گا ہم بھی محفوظ ہوں گے، کسی کا دماغ محفوظ ہم ہو گئے، کسی کی ٹانگ محفوظ ہم. تو میں نے جیسے آپ کو بات کی کہ اوورسیز پروموٹر کی، وہ بالکل ٹھپ ہو گئی، عمرہ حج بالکل ٹھپ ہو گیا. اس طرح ایک بڑی انڈسٹری تھی مارکی کی شادیوں کی، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. تو ان سب کی وجہ سے ہم بھی ڈسٹرب ہوئے، چونکہ ان کے پاس پیسے ہوں گے تو ہمیں ایڈ دیں گے، اس سے پیسے ہوں گے تو ہمیں وہ پروموٹ کریں، جب وہ ہمیں پروموٹ کریں تو ہم ان کو پروموٹ کریں گے. اچھا، یہ تو بڑے بڑے بزنس ہے، مارکی کا بزنس ہے، عمرہ حج کا بزنس ہے، یہ کروڑوں اور لاکھوں کی باتیں ہیں. ایسے ہی کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک چھوٹا ایک مزدور آدمی اپنے رزق حلال کے لیے کوئی ایسا کاروبار کر سکے جس پہ اس کے 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی تعلیم اور چھت کا بندوبست ہو سکے؟ یہ تو خیر آپ نے بہت بڑا کویشچن کر دیا، اس کو فوکس کرنا میرا خیال بہت مشکل ہے. لیکن میں یہ کہوں گا، جیسے حکومت پاکستان عمران خان بھی کہتا ہے، قرضوں کے انہوں نے بہتات لگا دیے کہ کسی بھی شعبے کے لیے کوئی قرضہ آپ نے لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں. ہم لوگ جو سمجھتے ہیں، پاکستانی لوگ جو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں ہم یہاں پہ پیٹرول پمپ پہ کام نہیں کر سکتے، ہم ریڈنگ نہیں لگا سکتے. لیکن یہی لوگ باہر جا کے جان فشانی سے دل سے کام کرتے ہیں اور اس ملک کا زر مالک ہوتے ہیں. لوگوں کو اپنا مائنڈ چینج کرنا چاہیے. حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آپ حکومت سے قرضہ لیں. حکومت نے گارنٹیاں بھی ختم کر دی ہیں، بہت سی ایسی بندشیں تھیں جو عام آدمی قرضہ نہیں لے سکتا تھا. اب وہ آرام سے قرضہ لے کے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ وہ جہاں پہ بزنس کر سکتا ہے. ہم ساری جو ذمہ داریاں سرکار پہ ڈالتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میڈم سے سوال کروں گا، پھر میں عاصم خواجہ صاحب سے، پھر میں اسی کا جواب آپ سے لوں گا اور اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. جی میڈم، سرکار کی تمام ذمہ داریاں سرکار پہ ڈالتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داریاں کیا ہے کہ بصیت قوم، بصیت پاکستانی، ہم پاکستان کے کاروبار کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کر سکیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ کہ انسان سے. جب انسان اپنے اوپر ہر چیز کو لاگو کرے گا کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کوئی ٹیکس چوری نہیں کرنا، میں نے حق حلال کی روزی کمانی ہے، تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جی عاصم صاحب، ٹائم شٹ. جی بالکل، جیسے میم نے ذکر کیا کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے جانا بشانہ کڑے ہوں، ٹیکس وغیرہ ہم ٹائملی پے کریں اور ہر چیز کو جو ہے اسی طرح سے دیکھ کے چلیں. تو پھر یہی آپ خود بھی کہہ رہے کہ ٹائم شارٹ ہے، اس پہ تفصیلاً بات ہو جائے گی. پھر نہیں، آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں. سر یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے طرف سے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. جیسے ہم اب کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمیں تو سپورٹ کرنی چاہیے، کہ ہمارا سپورٹ گورنمنٹ کو یہ ہے ایز مطلب ریئل اسٹیٹ ہماری فیلڈ جو ہے، ہماری سپورٹ یہی ہے کہ ہم ایک غریب طبقہ کے لیے سوچتے ہیں، ان کو گھر دینے کے ہم سوچ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سپورٹ کریں تاکہ ہم غریب طبقہ کو گھر دے سکیں، ایک کم بجٹ میں اچھا گھر بنا کے لوگوں تک فراہم کر سکیں. جی آصف علی صاحب، بڑی اچھی بات کی. ہمیں اصل میں کرپشن کے پیرامیٹر ہیں وہ بدلنے ہوں گے. ہم یہاں پہ تو لوٹ کھوٹ کر کے وہاں پہ جا کے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں پہ لنگر لگاتے ہیں. ان کے شعبے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو کماتے ہیں ہوکر لیکن لنگر لگا کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں. لیکن میں باہر ان کی بات نہیں کر رہا، اور آپ بات کروں. جب تک ہم اپنے کرپشن کے پیرامیٹر چینج نہیں کریں گے، یہ واقعی کرپشن ہے. آپ کریں تو کرپشن ہے، میں کروں تو کرپشن نہیں ہے. یہ کریں تو کرپشن ہے، میں کروں تو کرپشن ہے. یہ پیرامیٹر ہمیں چینج کرنی ہے. وہ اس دین پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے جو دین ہم اپناتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کے لیے ہر نیکی کی بات ہم اپنے منہ سے کرتے ہیں، لیکن کریکٹر وائز ہم بہت لیس ہیں. جی آپ تینوں، اب آپ کا شکریہ. اگست کا مہینہ آزادی کا مہینہ ہے اور ہمیں اپنے پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے حیدر گیلانی بزنس راؤنڈ اپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.